جو اردو اردو دغه ویلو چې دی نو اول کومه پښتو مرستو کومه نن ما نهیر شو او ما د پښتو اولو کو او د اردو مې رستو کو نو د اردو باندې به اوس تاسو پویومه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، میرے غیر مسلمان بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کل تک تم کو 74 آیات پہ ترجمہ تشریح کی تھی. آج میں 75 سے شروع کر رہی ہوں. اور اس میں یہودی اور نصارہ کو پتہ تھا کہ یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، مگر انہوں نے انتظار کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود ان کو پتہ لگ گیا اور پھر یہ نہیں مانتے تھے. اب میں یہاں بھی ایک واقعہ بیان کروں گی انشاءاللہ. تو مسلمان جو تھے تو بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے. میری بہنوں، میری بھائیوں، جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوشش کروں کہ دوسرے مسلمان کو پہنچاؤں. تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں قرآن کو آگے پہنچاؤں. تو اس وقت بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے تھے کہ کاش کہ سارے کافر مسلمان ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیاتیں نازل کی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا تم طمع رکھتے ہو، تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر. بے شک ان میں ایک روح ہے جو سنتا ہے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل دیتا ہے اس کو بعد اس کے ما عقلوا، یہ عقل رکھتے ہیں، وہم یعلمون، اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں. آیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ مان لے آئیں گے تم پر؟ بے شک تحقیق ان میں ایک ڈلا ہے، ایک گروہ ہے جو سنتا ہے کلام اللہ تعالیٰ، جو قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے. ثم یحرفون، پھر بدل دیتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اس کو بدل دیتا ہے اور اپنے طریقے پر مطابق یہ قرآن کو لانا چاہتا ہے. ابھی بھی یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ تم لوگ سورۃ انفال، سورۃ ممتحنہ، سورۃ احزاب، سورۃ توبہ تم قرآن سے نکال لو، بس ہم قرآن مانتے ہیں. کیونکہ قرآن ان آیاتوں میں جہاد کا حکم ہے، اور جہاد جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے مسلمانوں پر کہ تم جہاد کرو گے. جو جہاد تم کرو گے کافر کے ساتھ، اسلام کے لیے بھی کرو گے، دین اسلام کے لیے، ملک و قوم کے لیے بھی کرو گے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیاتیں تم نکال لو قرآن سے، پھر ہم قرآن مانتے ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے کلام کو تخریب کر دیا، اور ثم یحرفون من بعد ما عقلوا ہم یعلمون، پھر یہ بدل دیتے ہیں قرآن کو، اور یہ بعد اس کے اور عقل رکھتے ہیں، اور یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کلام سچی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جس وقت یہ ملاقات کر رہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے. ان لوگوں کے ساتھ یعنی ان کے بنی اسرائیل کے جو عالم تھے، یا یہ یہود کے جو عالم، یہود اور عیسائی جو ہے تمام بنی اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل کے جو عالم تھے جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جس وقت علیحدہ ہوتے تھے بعض ان میں بعض یعنی اپنی قوم کے ساتھ جاتے تھے، قالوا، تو یہ کہتے تھے ان کو، اتحدثونہم، تم کیوں ظاہر کرتے ان کے اوپر کہ ہم فتح مانگتے تھے اللہ سے تم پر، لیحاجوکم، یہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ اللہ کے نزدیک رب تمہارے کے. افلا تعقلون، ہے تم عقل نہیں رکھتے. تو یہ ان میں عقل بھی تھے، ان میں وہ بھی تھے. تو وہ جب جس طرح یہی زمانہ تھا، اسی طرح رات دن تھے، اسی طرح سردی اور گرمی تھی، اسی طرح موسم تھے، اسی طرح وقت تھا جو قرآن نازل ہوا تھا. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ دکانوں میں، حجروں میں، بار گلیوں میں جہاں بھی ملتے تھے تو کہتے تھے کیا پتہ تھا جب انجیل ہمارے پاس آئی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایسا پیغمبر آئے گا کہ اس کی رہنمائی پہ ہم بت پرستوں سے جنگ کریں گے. اب جو
جو یہ پیغمبر آ گیا ہے اب ہمارے عالم نہیں مانتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ان کو کیوں ظاہر کرتے ہو، کل قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے اللہ کے نزدیک، یہ ان کو پتہ تھا، یا اللہ ان کو پتہ تھا اور یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ افلا تعقلون، یہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئے تم عقل نہیں رکھتے کہ کل قیامت، یعنی یہ ان کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے کہ یعنی قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے حساب کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے حساب دینا ہے اپنے اعمالوں کا، مگر اس کے باوجود قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ یہ ایسے جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں اپنے یہ چھوٹوں کو یا اپنے یعنی ماتحتوں کو عالم لوگ کہتے تھے کہ تم کیوں ان پر ظاہر کرتے ہو کہ ہم نے فتح مانگی تھی اللہ سے کہ تم بت پرستوں پر فتح پائیں گے، فتح پائیں گے، تو یہ کل قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے اللہ کے پاس کہ یا اللہ ان کو سب کچھ معلوم تھا، ان کے پاس کتاب تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، مگر اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، یعنی اپنے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ، آیت یہ نہیں سمجھتے ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون ما یعلنون، وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہے، اللہ تعالیٰ تو 24 گھنٹے، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ 24 گھنٹے ہمارے گرد چلتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں، فنکشنوں میں جاتے ہیں، وہاں کیمرہ ویڈیو بنتی ہے، ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہم کھانا کس طریقے سے کھا رہے ہیں، کیسے کھڑے ہیں، کیسے ہنس رہے ہیں، کیسے وہ ہے، مگر ویڈیو ہماری بن رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ویڈیو نہیں بن رہی، اللہ تعالیٰ کی ویڈیو تو 24 گھنٹے بن رہی ہے۔ ہماری ویڈیو تو خراب ہو جائے گی، ہماری ویڈیو تو ضائع ہو جائے گی، ہماری ویڈیو تو خاک اور خاک سے خاک ہو جائے گی، اس وقت آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی ویڈیو خاک نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ویڈیو خراب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ویڈیو تا قیامت قائم دائم رہے گی، اور قیامت والے دن انسان کو بتایا جائے گا کہ یہ اس وقت، اس دن، اس ٹائم تم نے یہ گناہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا کیوں کیا تھا، کیوں نہیں ہے وہاں پہ، کیا تھا، اب اس کی سزا بھگتو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہمارے گرداد چلتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ، آیا یہ نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون ما یعلنون، وہ جو چھپاتے ہیں وہ جو ظاہر کرتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے۔ بعض ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، بعض ان پہ ان پڑھ ہے، بعض ان میں ان پڑھ ہے، بہت ان پہ ہمارے میں بھی بہت زیادہ ان پڑھ ہے، ہمارے میں بھی اگر 50 نے قرآن پڑھا ہوا ہے، 50 نے 60 نے قرآن پڑھا ہوا ہے، 80 نے، مگر 1%، 2% جو ہیں وہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، مگر ان کو اگر بتائیں، کوئی پوچھے کہ تمہارے قرآن کے کتنے سپارے ہیں، تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ ہمارے قرآن کے 30 سپارے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے شروع سے، یعنی قسمیں تو کھاتے ہی ہے نا، ہمارے مسلمان تو قسمیں کھاتے ہیں، فوراً کہتے ہیں 30 سپاروں کے استغفر اللہ، تو یہ تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 30 سپارے، مگر میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل یعنی یہود تو نہیں، میں عیسائیوں کے ساتھ ملی ہوں، تو عیسائیوں سے میں نے پوچھا ہے کہ مجھے اللہ کے پتہ تھا کہ انجیل کے سپارے نہیں ہیں، باپ ہے، مگر میں نے کہا کہ بتائیں انجیل کے کتنے سپارے ہیں، تو وہ کہتی ہے پتہ نہیں، اللہ خبر ہے، دادا جان کے پاس۔ میں نے کہا انجیل کبھی دیکھی ہے؟ کہتی ہے نہیں، دادا جان کے پاس تھی، دادا جان کے پاس تھی، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انجیل کے باب ہیں کہ انجیل کے سپارے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعض ان پہ ان پڑھے نہیں، لا یعلمون الکتابہ، نہیں سمجھتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر ان کی آرزویں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ان کی آرزویں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے یہ مگر
اگر یہ ایسے گمان کرتے ہیں، یہ گمان ہی کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، قرآن کے احکامات کے مطابق کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت دے، ہمیں بیماریوں سے نجات دے، کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔